حج کے مقاصد اور حجاج کرام کو نصیحتیں۔ خطبے کے دوران خطبہ مسنونہ کے بعد خطیب محترم نے جو سب سے پہلے ہمیں وصیت فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کا ہم تقوی اختیار کریں، اللہ رب العالمین سے ڈریں جیسا کہ اللہ رب العالمین سے ڈرنے کا حق ہے۔ اس کے بعد شیخ محترم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں، دنیا کے مختلف گوشوں سے حجاج کرام کے قافلے بیت اللہ کی طرف روانہ ہو رہے ہیں۔ ان کے رب کا حکم ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ کہ اللہ رب العالمین نے لوگوں پر بیت اللہ کا حج فرض کر دیا ہے جو اس کی زیارت کی استطاعت رکھتے ہیں، اور جو انکار کرے اللہ رب العالمین ساری دنیا والوں سے بے نیاز ہے۔ حج اسلام کے ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے۔ قرآن مقدس میں بہت سارے مقامات پر اس کا ذکر آیا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ما من یوم اکثر من یعتق اللہ فیہ عبدا من النار من یوم عرفہ کہ کوئی دن ایسا نہیں ہے جس دن اللہ رب العالمین لوگوں کو سب زیادہ جہنم سے آزاد کرتا ہو عرفہ کے دن کے علاوہ۔ عرفہ کے دن اللہ رب العالمین بندوں سے قریب ہوتا حاجیوں سے، اور ان کے ذریعے فرشتوں پر فخر کرتا ہے اور کہتا فرشتوں سے کہ لوگ کس لیے یہاں پر حاضر ہوئے ہیں۔ یہ اللہ کے مہمان ہیں، حجاج کرام ہیں، جو اپنے گناہوں کی مغفرت کے لیے اور گناہوں کے کفارے کے لیے اور درجات کی بلندی کے لیے مکہ مکرمہ اور اس طریقے سے مقدس مقامات پر حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو حج کرتا ہے اور وہ فسق و فجور سے، شیطانی باتوں سے دور رہتا ہے تو اس دن کی طریقے سے لوٹتا جس دن اس کی ماں نے اسے جنم دیا تھا۔ اللہ کے بندوں، اس سے پہلے کبھی اتنی تعداد حجاج کرام کی نہیں دیکھی گئی جو آج کل نظر آتی ہے، اور الحمدللہ حکومت سعودی عرب ان تمام حجاج کرام کا بہتر سے بہتر انتظام کرتی ہے اور ان کی ساری ضرورتوں کا خیال رکھتی ہے۔ اے مومنوں، حج کے بہت سارے مقاصد ہیں، انہی مقاصد میں سے سب سے بڑا مقصد اللہ رب العالمین کی توحید کو ثابت کرنا ہے۔ یہ خانہ کعبہ جس کے طواف کرنے کے لیے حجاج کرام آئے ہوئے ہیں، یہ اسی لیے بنایا گیا ہے جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا۔ لہذا خالص اللہ کی بات کرنا، اس کی وحدانیت پر قائم رہنا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرنا، یہ سب سے عظیم مقصد ہے حج کا۔ اور یہ مقصد نہ صرف حج کا ہے بلکہ جتنی بھی عبادات ہیں ان تمام باتوں کے اندر یہ مقصد نظر آئے گا۔ ایسے ہی حج کے مقاصد میں سے ایک مقصد ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر کو قائم کرنا۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد لیشہدوا منافع لہم ویذکروا اسم اللہ فی ایام معلومات، وہ اپنے منافع کو حاضر ہوں اور معلوم دنوں میں اللہ رب العالمین کا ذکر کریں، اللہ رب العالمین کی بڑائی کریں۔ ایسی حج کے مقاصد میں سے نفس کا تزکیہ ہے، نفس کو مذموم اور برے اخلاق سے پاک کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، جس پر حج فرض ہو جائے وہ حج کے دوران نہ جدال کرے، نہ فسق و فجور کی باتیں کرے اور نہ شہوانی باتیں کریں، تمام چیزوں سے دوری اختیار کرے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث گزر چکی جس میں آپ نے فرمایا کہ جو آدمی بیت اللہ کا حج کرتا ہے اور فسق و فجور سے اور شہوانی باتوں سے دور رہتا ہے تو اس دن کی طریقے سے لوٹتا جس دن اس کی ماں نے اسے جنم کی دیا تھا۔ حج کے دنوں میں سارے مومنین، سارے حجاج کرام، سارے مسلمان ایک لباس میں اور ایک کپڑے میں ایک جگہ اور ایک رب کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین سے رحمت کا سوال کرتے ہیں، اس کی مغفرت چاہتے ہیں، رضامندی چاہتے ہیں۔ وہ سب کے سب میدان عرفہ میں ایک لباس میں اکٹھا ہوتے ہیں۔ حج کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ انسان آخرت کی تیاری کرے تقویٰ کے ذریعے۔ اللہ تعالیٰ کی ارشاد تزودوا فإن خیر الزاد التقویٰ واتقون یا اولی الالباب، اے لوگو زاد اختیار کرو، توشہ اختیار کرو، اور سب سے بہتر توشہ تقویٰ ہے۔ جس طریقے سے دنیا کا مسافر ہوتا ہے، سفر پر نکلنے سے پہلے تیاری کرتا ہے، توشہ لے کر کے نکلتا ہے، اسی طریقے سے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سفر کرتا ہے اور دار آخرت کی طرف سفر کرتا ہے، اس کا سب سے بڑا توشہ تقویٰ ہے، اللہ تعالیٰ کا خوف، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے اقرار ہے۔ حج ہمیں قیامت کا دن یاد دلاتا ہے، میدان محشر کو یاد دلاتا ہے۔ حج کے مقاصد میں سے اللہ رب العالمین کے شاعر کی تعظیم کرنا ہے، جیسا کہ اللہ فرماتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ تعالیٰ کے شاعر کی عظمت کرتا ہے یہ دلوں کے تقوی کی بات ہوتی ہے۔ حج ہمیں وقت کی قدر کرنے کا بھی طریقہ سکھاتا ہے، جیسے حج کے دوران انسان ایک وقت میں ایک جگہ پر جاتا ہے اور ان تمام اعمال کو انہی جگہوں پر اور انہی اوقات میں کرتا ہے، جیسے کہ انسان عرفہ کے دن جاتا ہے، اس کا وقت ہے، اس وقت تک وہاں رہتا ہے، اس طریقے سے رات گزارتا ہے مزدلفہ میں، اور اسی طریقے سے وہ جمرات کو کنکڑی مارتا ہے، اس کا بھی وقت ہے۔ یہ تمام چیزیں ہمیں اس بات کو سکھاتی ہیں کہ ایک مسلمان کو منضبط رہنا چاہیے، وقت کا خیال اور وقت کی پابندی کرنی چاہیے۔ حج کے مقاصد میں سے بڑا مقصد یہ بھی ہے کہ امت کی وحدت اور اس کی اجتماعیت اور ایمانی اخوت کی روح کو پیدا کرنا، اور اس طریقے سے دنیا کے تمام مسلمان
اللہ رب العالمین کے بعد کے لیے، جبکہ ان کی شکلیں مختلف ہیں، ان کی زبانیں مختلف ہیں، مختلف شہروں اور ملکوں سے آئے ہوئے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کی توحید اور اس کی عبادت پر سارے کے سارے اکٹھا ہوتے ہیں۔ اس طریقے سے حج کے مقاصد میں سے یہ بھی ہے کہ دنیا اور آخرت کے اندر انسان کو توازن اختیار کرنا چاہیے۔ ایک حاجی حلال طریقے سے حج کے دوران کما بھی سکتا ہے، ایسا نہیں کہ حج پر نکلا تو حج کے دوران وہ حلال کمائی نہیں کر سکتا، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے خود اس کا حکم دیا ہے، لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، تمہارے پر کوئی حرج نہیں ہے کہ جب تم حج پر نکلو تو روزی بھی تلاش کرو۔ اس طریقے سے اللہ رب العالمین شهدوا منافع لهم، جو حج پر جائے اپنے منافع کا بھی خیال رکھے۔ یہ بات انہوں نے پہلے خطبے کے اندر ارشاد فرمائی، اور دوسرے خطبے کے اندر فرمایا، اے حاجیوں جنہیں اللہ رب العالمین نے حج کی سعادت نصیب فرمائی ہے، انہیں چاہیے کہ اپنی نیتوں کے اندر اخلاص پیدا کریں، کیونکہ کوئی بھی عمل جب تک انسان مخلص نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ اسے قبول نہیں کرے گا، اور وہ عمل جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے طریقے کے مطابق ہو۔ ہماری بھی نے جب حج کیا تو فرمایا، اللہم حجۃ لا ریا فیہا ولا سمعہ، اللہ تعالیٰ ایسا حج جس کے اندر ریاکاری اور شہرت اور سمعت نہ ہو، لہذا انسان کو چاہیے کہ اخلاص کے ساتھ حج کرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مطابقت اور پیروی کرے، آپ کے طریقے پر حج کرے۔ ہمارے بھی نے حج کیا اور کہا کہ مجھ سے حج کرنے کا طریقہ سیکھ لو، ہو سکتا ہے میں آئندہ سال حج نہ کر سکوں، اور آپ کو حج کے اعمال کے دائرے میں جو چیزیں معاون ہیں انہی میں سے وزارت اصول اسلامیہ کی طرف سے، یعنی یہاں کی وزارت اور منسٹری کی طرف سے جو کتابیں تقسیم کی جاتی ہیں، اور اس طریقے سے آپ کی دینی رہنمائی کے لیے جو مختلف جگہوں پر علماء تعین کیے جاتے ہیں، اور الیکٹرانک طور پر بھی آپ کے سوالوں کا جواب دیا جاتا ہے، لہذا ان تمام چیزوں سے آپ اپنے حج کو صحیح طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق انجام دے سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو حج پر جا رہے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ یہاں سے جو ہدایات اور تعلیمات جاری ہوں، جو انسٹرکشن جاری ہوں، ان تمام چیزوں کی پابندی کرنا انسان کے لیے ضروری ہے، یہ آپ کی بھلائی کے لیے ہے، اور یہ ولی امر کی اطاعت میں ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں ولی امر کی اطاعت کرنے کا باقاعدہ حکم دیا ہے۔ اسی طریقے سے شریعت نے جو رخصتیں دی ہیں، آسانیاں دی ہیں، ان آسانیوں کا بھی آپ خیال رکھیں، اس سے آپ کو بھی فائدہ ہوگا اور دوسرے لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، تمہارے اوپر سختی نہیں کرنا چاہتا، لہذا شریعت کے اندر جو آسانیاں ہیں ان آسانیوں کو بھی خیال رکھیں، ان آسانیوں سے فائدہ اٹھائیں۔ اللہ رب العالمین جیسی یہ چاہتا ہے کہ جن چیزوں کو اس نے تم پر واجب کیا ہے اس پر عمل کرو، اللہ تعالیٰ اس بات کو بھی چاہتا ہے کہ جو اس نے تمہارے لیے آسانیاں رکھی ہیں ان آسانیوں سے بھی فائدہ اٹھاؤ۔ حج کے دوران سکون اور اطمینان کو ہمیشہ سامنے رکھو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا تو فرمایا، ایھا الناس السکینۃ سکینہ، اے لوگو سکون اور اطمینان اور وقار کے ساتھ چلو۔ اسی طریقے سے حج کے دوران حسن خلق کو لازم پکڑو۔ حج کا سفر انسان کے اخلاق کو بتا دیتا ہے اور اس کے طور طریقے کو ظاہر کر دیتا ہے، لہذا تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم صبر کرو، بردباری سے کام کر لو، معاف کر دو، نرمی کرو، کیونکہ جہاں بھی نرمی آتی ہے وہ اسے خوبصورت بنا دیتی ہے، اور جہاں سے نرمی چھین لی جاتی ہے وہ اسے عیبدار بنا دیتی ہے، اور لعنت سے، گالی سے، اور اس طریقے سے غیبت سے، چغل خوری سے، اور باطل پر جھگڑا کرنے سے، اور ہر کلام فاحش سے، بری گفتگو سے دوری اختیار کرو، اور یہ سوچ کر کے حج کرو کہ تمہارا آخری حج ہے۔ یہ باتیں انہوں نے پہلے دوسرے خطبے کے اندر ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ اللہ کے بندو کثرت سے اللہ رب العالمین کی اطاعت کرو، اور ان دنوں میں تکبیر بلند کرو، تکبیر کی اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، اور عرفہ کے دن کا روزہ رکھو، کیونکہ عرفہ کے دن کا روزہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، اور عرفہ کے دن امسال کے رویت کے لحاظ سے، چاند کے لحاظ سے منگل کے دن عرفہ کا دن ہوگا، لہذا عرفہ کا روزہ رکھنا 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اسی طریقے سے ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو جو سب سے بہترین عمل اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے وہ ذبح کرنا ہے، جانور اللہ کے رب العالمین کی راہ میں خون بہانا ہے، اور یہ سنت موقدہ ہے اس شخص کے لیے جو اس کی استطاعت رکھتا ہے۔ بعض علماء نے اس کو واجب قرار دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جس آدمی کے پاس وسعت ہو اور وہ قربانی نہ کرے تو ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ آدمی اپنی طرف سے قربانی کرے اور گھر کے سارے لوگوں کو شامل کرے تو اسے بھی اجر ملتا ہے، گھر کے سارے لوگوں کو بھی اجر ملتا ہے۔ قربانی کے جانور متعین ہیں، انہی جانوروں میں سے انسان قربانی کر سکتا ہے، اور وہ 4 طرح کے جانور ہیں، ایک تو اونٹ ہے، اور ایک گائے، اور ایک دمبا، اور ایک بکرا، انہی 4 جانوروں میں سے انسان قربانی کر سکتا ہے، اور ہر ایک کے لیے عمر متعین ہے۔ جو دمبا ہے کم سے کم 6 مہینے کا ہونا چاہیے، اور جو بکرا ہے دانتا ہونا چاہیے، اور گائے کے لیے کم سے کم 2 سال، اور اونٹ کے لیے کم سے کم 5 سال ہونا چاہیے، اور یہ کہ وہ عیوب سے پاک ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے 4 عیوب ایسے ہیں کہ اگر انسان قربانی کرے گا تو قربانی کافی نہیں ہوگی۔ ان میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ وہ اندھا نہ ہو، کہ اس کا اندھا پن ظاہر ہو، اگر معمولی اندھا ہے یا معمولی نظر نہیں آتا تو چیز وہ قربانی ادا ہو جائے گی، یا بیمار نہ ہو کہ اس کی بیماری ظاہر ہو، یا لنگڑا نہ ہو کہ اس کا لنگڑا پن ظاہر ہو، یا اتنا کمزور اور دبلا نہ ہو کہ اس کے جسم میں گردہ ہی نہ ہو، صرف ہڈی ہو۔ یہ 4 طرح کے عیوب ہیں
جو اگر کسی جانور کے اندر پائے جائیں گے ان میں سے کوئی بھی آئے تو اس صورت میں اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے قربانی نماز کے بعد ہے، اگر کوئی نماز سے پہلے قربانی کر دے گا تو اس کی قربانی کافی نہیں ہوگی، اور یہ قربانی کرنے کے جو ایام اور وقت ہیں ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو نماز کے بعد سے لے کر کے ایام تشریق کے جو آخری دن ہے ذی الحجہ کی 13 تاریخ کو سورج غروب ہونے سے پہلے انسان جانور قربان کر سکتا ہے، اگرچہ پہلا دن کرنا زیادہ اجر اور زیادہ ثواب ہے۔ اس کے بعد کہا کہ اللہ کے بندو قربانی کرو، خوش دلی سے کرو اور تمہارے دل سے راضی ہوں، اس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کی قربت اختیار کرو، اللہ رب العالمین کی اطاعت ہے، تمہارے نبی کی سنت کی اتباع ہے اور تمہارے دادا ابراہیم علیہ السلام کی سنت کا احیاء ہے، لہذا اس سنت کو زندہ کرو، جسے اللہ تعالیٰ طاقت دے وہ قربانی کرے۔ یہ باتیں انہوں نے دوسرے خطبے کے اندر فرمائی اور پھر دعاؤں پر خطبے کے اختتام کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان دنوں میں نیک اعمال کرنے کی توفیق دے، جو حج پر جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی فرمائے، ان کے حج کو حج مبرور بنائے، اور ان دنوں میں زیادہ زیادہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق دے، آمین۔ وصلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وجزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔